الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محبت کرنا بھی عبادت ہے اور نفرت کرنا یہ بھی عبادت ہے، دوستی کرنا بھی عبادت ہے، دشمنی کرنا بھی عبادت ہے۔ اس لوگوں کا فرق ہوتا ہے، اللہ والوں سے آپ محبت رکھیں یہ عین عبادت ہے، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن اگر شیطان سے محبت کریں گے تو نقصان ہوگا۔ تو شیطان سے دشمنی رکھنا جو ہے وہ عبادت ہے، تو محبت کرنا بھی عبادت ہے، دشمنی رکھنا بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ شیطان سے دشمنی رکھیں گے تو وہ عبادت ہے، اللہ والوں سے محبت کریں گے تو وہ عبادت ہے، اللہ والوں سے دوستی کریں گے عبادت ہے، اور شیطان سے جو ہے وہ نفرت کریں گے، دشمنی کریں گے تو یہ عبادت ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کے سامنے جو ہے شیطان کس طریقے سے حملے کرتا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہیں، اس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ شیطان جو ہے اس کی ہسٹری کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتوں کو سب کو کہ بھئی آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو شیطان وہ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے جو ہے نا روگردانی کی، اور عین جلال کے موقع پہ اللہ تعالیٰ سے اس نے مانگا کہ مجھے بھی قیامت کے دن مہلت دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ تو جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد شیطان نے یہ سوچا کہ بھئی اب میں تو راندہ درگاہ ہو چکا ہوں، مطلب مجھ سے تو لعنت ہو چکی ہے، اب کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے، تو لہٰذا جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اب میں اس کو جو ہے جنت سے نکلواتا ہوں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی اس نے تدبیر شروع کر دی، کیونکہ انہی کی وجہ سے تو راندہ درگاہ ہوا، تو دشمنی جو ہے وہ شیطان نے اسی وقت اس کا سٹارٹ کر دیا۔ لہٰذا اس نے کیا کیا کہ اماں حوا علیہ السلام جو ہے ان کے پاس گیا اور ان کے جا کے دل میں ڈالا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا علیہ السلام کو جو ہے وہ جنت میں اتارا، جنت میں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی، حکم دیا کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ فلاں درخت کا پھل جو ہے نا وہ نہیں کھانا، اس کی ممانعت کی تھی۔ تو شیطان جو ہے وہ گیا اماں حوا علیہ السلام کے پاس اور جا کے ان کو کہتا ہے کہ بھئی یہ جنت ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے کبھی آپ کی دوری نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں، یہیں پر رہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ ایسا کریں، اس جو ہے نا درخت کا پھل کھا لیں، کیونکہ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور نہیں ہوں گے۔ تو اماں علیہ السلام نے جو ہے یہ بات کی حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے کہ بھئی اس طریقے سے ہمیں اس درخت کا پھل کھا لینا چاہیے تاکہ ہم اس کا جب پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے منع کیا ہے، ہم نے اس درخت کا جو ہے پھل نہیں کھانا۔ اور جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نہیں مان رہے تو کیا کیا، ان کے پاس آیا اور پوائنٹ لے آیا، کیا کہتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس وقت منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھائیں، تو وہ خاص درخت تھا جس وقت آپ اس کے قریب موجود تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اتارا تھا تو اس ٹائم پہ جس درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ پھل نہیں کھانا، تو شیطان کہتا ہے کہ یہ وہ خاص درخت تھا جس کو آپ کو منع کیا تھا، اس طرح کے جو اور درخت جنت میں موجود ہیں اس کا پھل آپ کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، تو جب آدم علیہ السلام نے کہا جی ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھائیں گے، اس درخت کا پھل بھی نہیں کھائیں گے، تو یہ شیطان نے کیا کیا، قسمیں کھانا شروع کر دی۔ قرآن جس کو بیان کرتا ہے وقاسمہما، اور اس نے یعنی شیطان نے ان دونوں سامنے قسمیں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کے کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خالی اس درخت کا جو ہے پھل کھانے سے منع کیا ہے، باقی جو اس طرح کے اور درخت موجود ہیں ان کا پھل کھا سکتے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ قرب میں رہیں؟ تو ان کو بھلایا پھسلایا، ٹریپ کیا۔ شیطان اس طرح ٹریپ کرتا ہے سب کو، اور پھر قسمیں بھی کھائیں۔ ظاہر سی بات ہے جب بندہ قسمیں کھانا شروع کرتا ہے تو انسان یقین کر لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے ان پہ یقین کر لیا، اور جو ہے نا دونوں جو ہیں آدم علیہ السلام اور اماں علیہ السلام ان دونوں نے جو ہے وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ اب جب درخت کا پھل کھا لیا نا، یہاں پر ایک نقطہ ہے
اور اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے. تو یہ بات ہمارے ذہن میں نہ آئے، کیونکہ وہ انسان کے ذہن میں آتی ہے نا بات کہ انبیاء کرام سے تو گناہ صدور نہیں ہوتا. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو درخت کا پھل کھایا تھا نا، یہ نافرمانی کی وجہ سے نہیں کھایا تھا، یعنی کہ ان کے دل میں یہ چیز نہیں تھی کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام کا معاشرت کا ارادہ نہیں پایا تھا، یعنی کہ ان کے دل میں یہ ارادہ نہیں تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے کو منع کیا اور میں نے کھانا ضرور ہے، میں نافرمانی کریں، نہیں، بلکہ شیطان ان کو ٹریپ کیا تھا، قسمیں کھائی تھی کہ آپ درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو اس ٹریپ میں آ کے انہوں نے پھل کھا لیا تھا. تو یہ بھول ہوئی تھی دھوکے کی وجہ سے، شیطان نے دھوکہ دیا اور بھول ہو گئی. ان کی انٹینشنز نہیں تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں. تو یہ بڑا نقطہ ہے. دیکھیں، جو گناہ ہے نا، وہ انسان ہے نا، انسان کی فطرت میں ہو جائے گا گناہ. تو گناہ کا ہونا اتنا بڑی بات نہیں ہے. انسان کبھی شیطان کے جو ہے وہ پریشر میں ہوتا ہے، کبھی نفس کے پریشر میں ہوتا ہے، تو انسان گناہ کر بیٹھتا ہے. انسان کا اپنے پہ کنٹرول نہیں رہتا، لیکن اس کی انٹینشن نہیں ہوتی ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے نا، ایک انسان کی انٹینشن یہ ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے. تو جب یہ انٹینشن ہوگی میں نے گناہ کرنا ہے تو یہ اور معاملہ ہے، یہ وہ شیطانی کام ہے. تو انسان کی انٹینشن نہ ہو لیکن موقع محل ایسا بن گیا، اب غصہ آ گیا، یا آپ نے جو ہے منہ سے غلط الفاظ نکال دیے، یا آپ نے جو ہے کوئی اور گناہ کر بیٹھے انڈر سم سرکمسٹانسز کہ آپ پہ اپنا کنٹرول نہیں رہا، جی گناہ ہو گیا، آپ توبہ کر لیں، معافی مل جائے گی آپ کو. تو آدم علیہ السلام سے بھی جو ہے وہ یہ بھول ہوئی تھی اور شیطان نے کروائی تھی. ان کی انٹینشن بالکل نہیں تھی. تو لہٰذا جب انٹینشن نہیں نہ ہوگی تو جب آپ گناہ کر بیٹھیں گے، توبہ کریں گے، تو گناہ معاف ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ گناہ کی ظلمت بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے اب تو معافی مانگیں گے. تو لہٰذا اب جب جو ہے وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی اب آپ کو جو ہے جنت سے نیچے جانا پڑے گا، دنیا میں جانا پڑے گا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ سری لنکا کے جو پہاڑ ہیں وہاں پہ اتار دیا. اب سری لنکا میں سرسب پہاڑ بھی ہیں، اور حوا علیہ السلام کو جو ہے وہ افریقہ کے پہاڑوں میں اتارا. وہ بنجر ہیں بالکل، وہاں پہ کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور اس کی وجہ بھی لکھی ہے کتابوں میں کہ جی چونکہ ابا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ قائل کیا تھا کہ بھی آپ کھا لیں، مشورہ دیا تھا کہہ لیں کہ ان کو اس بات کی طرف لے کے آئیں. اس لیے لہٰذا علماء کرام نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ عورتیں عموماً جلدی جو ہیں وہ پھسل جاتی ہیں، یعنی کہ ان کو عورتوں کا پھسلنا یا ان کا پھسلانا آسان ہوتا ہے. بہرحال تو اس بھول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا کہ جنت سے نیچے اتار دیا. اور پھر کیا کیا کہ دونوں کو الگ الگ اتارا، دونوں کو ایک ساتھ بھی نہیں اتارا. اور دونوں حضرات جو ہیں پھر روتے رہے، بہت زیادہ روتے رہے، اپنے گناہ پہ، اپنے بھول پہ شرمندہ ہوئے، اور جو اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہے. پھر لکھا ہے کتابوں میں 300 سال کے بعد جو ہے بالآخر دونوں حضرات جو ہیں وہ جبل رحمت جو ہے عرفات کے اندر، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی. ایک طرف سے جو ہے حضرت علیہ السلام اوپر چڑھے، ایک دوسرے سے حوا علیہ السلام اوپر چڑھی، تو وہاں پہ جو ہے ان کی ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کی توبہ قبول فرمائی. اسی نسبت سے اس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے. عرفات میں یہ پہاڑ موجود ہے. جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو 9 ذی الحجہ کو عرفات کا جو دن ہوتا ہے تو اس جبل رحمت کے اوپر جو ہے نا بہت سارے حضرات جاتے ہیں. اور وہ جبل رحمت کے اوپر وہ جگہ بھی بنی ہوئی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، وہ وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ وہ بنایا ہوا ہے وائٹ سائیک. تو بہرحال اب یہاں پہ نا ایک اور سوچنے کی تھوڑی سی بات ہے. آپ لوگ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اور وہ بھی شیطان نے جو ہے چلاکی سے ایک معاملہ کیا، اور اس کی سزا یہ ملی کہ زمین پہ آنا پڑا. اور زمین پہ اب ان کی پوری نسل جو ہے جتنی بھی ہے وہ ساری سے زمین پہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سب کو موت آئے گی، آخرت برپا ہوگی، پھر اس کے بعد میں جنت میں جائیں گے. پہلے جنت میں تھے نا، بات کو ذرا سمجھیے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. جنت میں تھے، شیطان نے بھول کروائی، تو اس کی سزا کیا ملی کہ زمین پہ آ گئے اور زمین پہ رہیں گے. تمام جتنی بھی ضروریت ان کے ہے جتنی بھی، اور ظاہر سی بات آدم علیہ السلام کی ضروریت میں انسان بھی ہیں اور انبیاء کرام بھی ہیں. تمام انبیاء کرام بھی تو ان کی ضروریت میں ہی آئے ہیں نا. تو تمام کے تمام کدھر رہیں گے؟ زمین پہ رہیں گے. یہ امتحان ہے. اچھا یہ امتحان ہے اصل میں، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ تو زندگی تو امتحان ہے، اور مشقت والی بھی ہے. یہ جانتے ہیں بڑے حضرات کہ بھئی مشقت کتنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا دی کہ بھئی آپ کی جو ہے نسل قیامت تک کی وہ ادھر رہے گی، اس کے بعد ہم حساب کتاب لیں گے، پھر جنت میں بھیجیں گے آپ کو.
تو ایسا کیوں ہوا؟ سوچنے کی بات ہے نا تھوڑا سا. معافی تو اتنی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا. یہ دعا مانگتے رہے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دعا توبہ قبول بھی کری، لیکن جنت میں نہیں بھیجا، واپس ادھر ہی رکھا. اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی نکلتا ہے کہ دیکھیں اب یہ وہ خاص باتیں ہیں، یعنی کہ اب جب انسان جو ہے وہ ولایت کی راہ پہ چلتا ہے، آگے جاتا ہے، تو جتنا جتنا مقام اس کا بلند ہوتا چلا جاتا ہے، تو جب اس سے کوئی خطا ہوتی ہے تو پھر اتنا ہی اس کے ساتھ معاملہ سخت ہوتا ہے. یہ معاملہ ہوتا ہے اصل میں. جنت تھی نا، ساری نعمتیں موجود تھیں، صرف ایک چیز کو منع کیا تھا کہ نہیں کرنا، وہ ٹیسٹنگ کے لیے تھا اصل میں، تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کرنا تھا، کر لیا تو پھر اس کے بعد جو اس کی وہ تھی. تو یہی ہے معاملہ. اور صرف سمجھانے کے لیے میں ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں کہ ہم پڑھتے ہیں نا 30ویں پارے میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قریش کے سردار کو بیٹھے تبلیغ فرما رہے تھے، دین دعوت دے رہے تھے، وہ کفار تھے. تو اتنے میں ایک نابینا صحابی جو ہے تشریف لائے مجلس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہیں کی، توجہ جو ہے وہ کفار کی طرف ہی رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرما دی قرآن میں عبس وتولی. اب یہ جو علماء حضرات ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ یہ ان آیت کا ترجمہ کیا ہے، کہ آپ نے کیوں منہ پھیر لیا ان کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، اور تنبیہ کے الفاظ آپ پڑھ لیجیے گا کیسے ہیں، وہ میں نہیں پڑھتا، آپ قرآن کھول کے نا عبس وتولی ان کی جو آیت ہے اس کی تھوڑی تفسیر جو پڑھ لیجیے گا، کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تنبیہ فرمائی ہے. تو اور پھر اگر آپ دیکھیں سورہ تحریم کے اندر 29ویں پارے میں 28ویں پارے میں آتی ہے سورہ تحریم، اس کے بعد سورہ ملک ہے، 66 نمبر غالباً صورت ہے یہ. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے حلال چیز کو اپنے پر حرام کر لیا. وہ پیچھے ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے نا، تو اس میں بھی تنبیہ کی ہے. اچھا مزے کی بات ہے، تنبیہ کی ہے، اور تنبیہ کرنے کے بعد جو ہے نا آگے جو آپ ان کے ازواج مطہرات ہیں ان کو بھی تنبیہ کی ہے. بالکل مختصر سی بات بتا دیتا ہوں، اصل میں پوائنٹ سمجھانا ہے نا، اس پہ زور دینا ہے، وہ بس مقصود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کسی زوجہ کے گھر جو ہے وہ زیادہ رہتے تھے، اور ان کو مطلب وہ نا ان کو شہد بنا کے دیتی تھی پانی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے نا وہ رغبت سے پیا کرتے تھے. تو 2 ازواج مطہرات اور تھیں، انہوں نے یہ جو ہے وہ پلان بنایا کہ بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئیں گے نا تو ہم کہیں گے آپ کے منہ سے نا فلاں کی بدبو آ رہی ہے. تو میں بہت ہی مختصر کر کے جو میرے ذہن میں ہے وہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کمی بیشی ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کہا تھا کہ اس طرح سے الفاظ مطلب تھے، اس کا مفہوم تھا کہ جی میں ابھی یہ نہیں پیوں گا، میں اب اپنے پر حرام کر لیا تھا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا. مطلب یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ازواج مطہرات سے نا کچھ جو ہے وہ لغزش ہو گئی، یا کچھ کہہ لیں کہ وہ معاملہ تھوڑا سا نا وہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس صورت میں تنبیہ کی ہے، اس تنبیہ کو ذرا پڑھیے گا. وہ تنبیہ جو ہے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے نا اس ولایت کے راستے میں، تو جب کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو پھر اتنا بڑا وہ بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، پھر بھی رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف تو کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر دیکھیں شیطان کو نا دشمن رکھنے کو کہا گیا ہے. اور آپ دیکھیں آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، شیطان کا تذکرہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے کیا نا، تو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کوئی آپ کو آگے کہے آپ کے ماں باپ فلانے کسی گھر میں موجود ہیں، کوئی آپ کو کہے بھئی فلاں شخص آیا تھا اس نے آپ کے ماں باپ کو دھکے دے کے جو ہے اس گھر سے نکال دیا، تو آپ کو غصہ آئے گا نا. ایک شخص آتا ہے آپ کے پاس، آپ کو آ کے بتاتا ہے بھئی آپ کے ماں باپ فلاں گھر میں تھے، ایک بندہ آیا اس نے دھکے دے کے آپ کے والدین کو نکال دیا گھر سے، تو آپ کو یہ بات سن کے غصہ آئے گا نا، غصہ آئے گا. اور ایک شخص آتا ہے، وہ آ کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ایک شخص آیا اس نے جو ہے وہ آپ کے والدین کو بے لباس کیا اور پھر دھکے دے کے گھر سے نکالا، اس بات پہ زیادہ غصہ آئے گا نا، آپ کا دل کرے گا میں اس کو اڑا کے رکھ دوں. بالکل یہی الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں، سنیں ذرا، کما اخرج ابویکم من الجنتی، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا. اور دوسری جگہ فرمایا ینزع عنہما لباسہما، اور اتروایا ان کے کپڑے ان سے. تو جب اماں علیہ السلام ان کو
زمین بھیجا گیا تو بے لباس ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ غصہ دلانے کے لیے بات فرما رہے ہیں. قرآن کا اسلوب ہے کہ تم شیطان کے ساتھ غصے والا معاملہ کرو, دشمنی والا معاملہ رکھو. یعنی کہ جہاں پر ہمارے لیے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے نا, وہاں پر شیطان کی نفرت بھی ضروری ہے دل میں. شیطان کی طرف سے آپ نرم گوشہ نہ رکھیں, شیطان سے دشمنی والا حق ادا کریں. جیسے دشمنی میں انسان اپنے دشمن کو کے ساتھ نفرت کرتا ہے, اس کو ہر قسم کی تکلیف اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان کے ساتھ آپ نے یہی معاملہ کرنا ہے. یہ بھی عین عبادت ہے یہ, اور ضروری ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا آپ کو یہ الفاظ اس طرح سے بولے کہ انہوں نے تو آپ کے ماں باپ کو جو ہے جنت سے نکالا تھا. جنت جو ہے وہ آسائش کی جگہ تھی, وہاں سے شیطان نے نکالا اور بے لباس بھی کیا. اور پھر دیکھیں ہم جو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ذاتی نام استعمال ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے اللہ, اور صفاتی نام بھی ہیں رحیم, رحمان, کریم, ٹھیک ہے, ودود, یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں. تو اللہ نے صفاتی نام کے ذریعے پناہ نہیں مانگی بلکہ ذاتی نام کے ذریعے اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یوز کیا ہے یہاں پہ, استعمال کیا ہے کہ کس سے شیطان مردود سے. مردود کے بارے میں آپ کو میں لاسٹ میں بتایا تھا. مردود کیا ہوتا ہے کہ آپ پتھر مار کے دور کریں جس کو, یہ نفرت ایکسٹریم کرنے کے لیے. آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور شیطان سے نفرت کا شدید اظہار کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شیطان سے محبت والے کام نہ کریں, یعنی کہ اس کی باتوں پہ عمل نہ کریں, اس کے لیے نرم گوشہ نہ رکھیں, اس کے لیے دشمنی والا معاملہ ہی کریں کیونکہ اس نے ہمارے سے دشمنی کی ہوئی ہے. اور شیطان یاد رکھیں, شیطان آپ کا کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو راہ راست سے اٹھانے کے لیے آیا, بلکہ وہ آپ کو جہنم میں ڈالنے کے لیے اس کی کوشش ہے پوری پکی. اور وہ رشوت بھی نہیں لیتا کسی قسم کی, کوئی اور چیز قبول نہیں کرتا. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شیطان سے دشمنی والا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.